حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معراج کے دولہا، حسنین کریمین کے نانا، پیارے داتا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص محرم کے ایک روزہ رکھتا ہے تو اسے ایک دن کے بدلے یعنی ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ محرم میں آپ ایک روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس مہینے میں روزہ رکھیں، کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں، کیوں نہ ہم حسنین کریمین کے نام پہ ایصال ثواب کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، یعنی جو شخص محرم میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے اور اپنے اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش کرانے کی دعا کرنی چاہیے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے، ستارے باعث آسمان والوں کے لیے امن ہے، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امن ہے۔ جس نے اہل بیت کو تھام لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اور جس نے اہل بیت کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کی وہ کامیاب نہ ہو پائے گا کبھی زندگی میں، نہ یہاں ہو پائے گا نہ وہاں ہو پائے گا، یہاں بھی جلتے رہے گا اور آخرت میں بھی جلتے رہے گا، اس لیے کیونکہ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، یہ مومن ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ آخرت میں ہمیشہ جلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ہمارے سینے میں اہل بیت کی محبت ہمیشہ رہے، مرتے دم تک رہے، اہل بیت کی محبت میں جیے، اہل بیت کی محبت میں مرے، اور اٹھے بھی تو اہل بیت کی محبت میں اٹھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ جو امام حسن حسین سے محبت کرے گا وہی ایمان والا ہوگا، اور جس نے امام حسین سے امام حسن سے بغض رکھا وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جس سے جو حسین سے محبت کرے۔ تو ہمیں حسین سے محبت کرنا چاہیے، جب تک ہم حسین سے محبت نہیں کریں گے ہم ایمان والا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم حسین سے محبت کریں گے جبھی تو نبی سے محبت کریں گے، اور اگر ہم حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ہم نبی سے بھی محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف رکھے اور ہمیشہ اس دل میں اہل بیت کی محبت رہے، ایمان کی محبت رہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت رہے گا وہی کامل مومن ہو سکتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، حسنین کریمین کے نانا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ حسن حسین سے بغض رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں میں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے سینے میں اہل بیت کی محبت ہمیشہ رہے، اٹھیں بھی تو اہل بیت کی محبت لے کر، جائیں بھی تو اہل بیت کی محبت لے کر، اور آخرت میں اٹھے بھی تو اہل بیت کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے سینے میں اہل بیت کی محبت کو ہمیشہ آباد رکھے۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔